الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما يا رب العالمين۔ آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست پہ ہم نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا، جس میں آدم علیہ السلام کی مقصد تخلیق وہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مقصد کیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کا اماں حوا سلام علیہ کا ایک تجربہ شیطان کے ساتھ کرا دیا کہ یہ کیسے تمہارا دشمن ہے اور تمہیں برگلانے کی کوشش کرے گا، اور پھر سب کو زمین پر اتار دیا، اور پھر ہدایات دے دیں کہ آپ کو ایک مقررہ وقت کے لیے زمین کے اوپر رہنا ہے، اور وہاں جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایات آپ کے لیے آئیں گی تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وقت پورا ہو گیا تو تمہیں وہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک قیامت کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، اس دن تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر تمہارے اس رویے کے مطابق، ان اعمال کے مطابق جو آپ نے کردار اس دنیا کی زندگی میں اختیار کیا تھا، اس کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ پھر اسی میں آگے چل کے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ان ہدایات کو تسلیم کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہو جائے گی، اور جو لوگ ان ہدایات کو نہیں مانیں گے تو وہ دنیا کی معیشت میں الجھے رہ جائیں گے، اور معیشت جو ہے دنیا کا جو گزران ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ تنگ کر دی جائے گی۔ اور یہ معاملات جو ہیں وہ ہم انسانوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ہدایت سے خالی ہیں، اس ہدایت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ آخری ہدایت نامہ جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے، آج ہمارے سامنے بالکل اصل حالت میں موجود ہے۔ تو جو بھی قومیں یا جو بھی افراد اس سے منہ موڑیں گے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہیں گے جو کہ اس کے خلاف ہوگی، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ پھر ان کی جو زندگی گزران ہے وہ بھی سخت کر دی جائے گی، اور آخرت میں تو یقیناً فیصلے اسی کے مطابق ہونے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے مطابق نکلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا اس کے خلاف نکلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو گویا اس سے ایک بات ہمیں یہ سامنے آئی کہ جو دنیا کے روزگار ہیں اور جو دنیا کی روزی روٹی کے معاملات ہیں، جسے ہم ایک لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رزق جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں جد و جہد اور کوشش کا حکم دیا گیا ہے، اتنے اس میں اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سارا کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، جیسے قارون نے کہا تھا کہ بہت بڑے خزانے تھے اس کے پاس، اس نے کہا تھا کہ یہ تو میرے علم کی بدولت ہے جو میں نے کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں ناپ تول کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ یقین کر لینا کہ سب کچھ دنیا کے معاملات کے اندر خاص طور پر جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اس کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ناپ تول کر دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی اسی معاملے میں ایک جو ہے وہ درمیان میں سوال آیا تھا تقدیر کے حوالے سے کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو میرے نیک اعمال کرنے یا گناہ کی طرف متوجہ ہونا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ تقدیر کا لفظ جو ہے وہ قدر سے ہے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اندازہ، جسے انگلش میں ہم ایسٹیمیٹ کہتے ہیں، کہ ایک عام آدمی کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اندازہ ہے، اس کی ایک قدر مقرر کردہ ہے، اور وہ اٹل ہے۔ آپ کے اور میرے اندازے میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں
اور اس کے بعد جب رزلٹ آئے تو اس سے کچھ مختلف ہو جائے یا 100% مختلف سم ٹائمز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا اندازہ مقرر کر دے تو وہ ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم ہے، جو تقدیر ہے، وہ ہمارے اوپر اعمال کے اوپر کہیں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی، چونکہ ہمیں پوری جو ہے وہ آزاد مرضی دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں، غلط راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں یا صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کا اختیار پورا ہمارے پاس ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں پورا اختیار ایکسرسائز کرنے کے بعد جس انجام تک جا کر پہنچوں گا، اللہ کو وہ معلوم ہوگا کہ اس نے یہاں تک ایفرٹ کر کے پہنچنا ہے۔ اب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے انسانوں نے آنا ہے، ان کے ذہنوں میں جتنے خیالات اور کویسچن کھڑے ہو سکتے ہیں، ان سب کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ ہر سوال کو قرآن مجید کی اس جو متعلقہ آیت ہے اس تک پہنچ کے اس کا جواب دے سکیں، لیکن قرآن مجید کے اندر ہر ایک کا جواب موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی سوال جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو تذکیر کر رہے تھے اور دعوت پہنچا رہے تھے تو وہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک سوال کا تذکرہ ہے، یہ سورہ زخرف کی چند آیات ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں ان کے ایک سوال کا ذکر ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، کہ اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی ان کو بھی اس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ گویا اللہ اسی میں راضی ہے کہ ہم جو ہے بس بتوں کے پیچھے لگے رہیں اور یہ غلط طریقہ اختیار کرتے رہیں، کہ اگر جو ہے یہ اتنا غلط ہی تھا تو اللہ کے پاس تو سپریم اتھارٹی ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں سے روک دیتا اور ہم جو اس کی عبادت نہ کرتے۔ تو یہ تقریباً وہی ملتی جلتی بات ہے کہ اگر سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہماری جو بات پرس ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا دیا گیا، ما لہم بذالک من علم، کہ اس بابت ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان ہم الا یخرصون، یہ بالکل اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے یعنی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر قیامت قائم کرنی ہے اور مجھے آنسریبل ٹھہرانا ہے، وہ آزاد ول، آزاد مرضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے۔ یہ اس بات سے غافل ہیں اور یہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کنٹرول کیے ہے اور سورج اور چاند کو کنٹرول کرنے والا ہے، موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہے، پیدوں کو، انسانی جانوں کو، اور ہر چیز کی زندگی اور موت کو کنٹرول کر رہا ہے، شاید اسی طرح سے اس نے ہمارے جو اعمال ہیں ان کو بھی پکڑ رکھا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آزاد رکھا ہے۔ اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی پابندی کے ساتھ ہمارے اوپر نافذ کیے رہیں کہ یہ کفر کا راستہ اختیار کرے اور اس پر پابندی ہے، یہ جو ہے یہ تقوی کا راستہ اختیار کرے، تو پھر تو وہ عدل و انصاف کے بالکل منافی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو العدل ہے، تو اس نے پوری طرح ہمیں اختیار دے رکھا ہے ان معاملات کے اندر جن کے اندر ہم آنسریبل ہیں۔ تو کفار کو بھی یہی اشکال تھا کہ بھئی سارا کچھ اگر اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو پھر تو ہمارا بتوں کو پوجا کرنا بھی جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ جو ہے اسی طرح سے اللہ چاہتا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ وہ بات ہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں، آپ ایک اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں۔ جس طرح رزق کا معاملہ ہے وہ ان آیات کے اندر دوبارہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں ہر ایک کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دیتے کہ ہم میں سے ہر بندہ، اگر اربوں اور کروڑوں لوگ موجود ہیں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو کے سب سے اوپر آ جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی یہ خواہش پوری کرنا شروع کر دیں تو قرآن مجید نے کئی جگہ بیان فرمایا کہ اس سے زمین میں فساد پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو امتحان سے گزارنا ہے اور اپنے ایک خاص ماحول کے اندر اور خاص وسائل دے کر اس کو آزمانا ہے اور اس کے مطابق حساب کتاب ہونا ہے۔ تو کفار کے اس اشکال کا جواب دیا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، تو فرمایا گیا کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مگر یہ ایسے ہی اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بہی مستمسکون، سو وہ اسی کو تھامنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی یا تو دلیل دکھائیں کہ کوئی پہلے ہم نے کتاب نازل کی ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں ہم کفر کا راستہ اختیار کریں
تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے کہ بس اس نے کفر پہ چلنا ہے، اس نے تقویٰ پہ چلنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہ پہلی کتابوں میں آئی، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت میں موجود تھی، نہ یہاں پہ موجود ہے، بلکہ قرآن مجید نے بالکل واضح احکامات یہ دے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اتار دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا پہنچانے میں، اور اس کے بعد انسانوں کو آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اب جس کا دل چاہے وہ صراط مستقیم اختیار کرے اور آخرت میں جا کے جنت پا لے، اور جس کا دل چاہے وہ غلط راستہ استعمال کرے اور اس کو اختیار کر لے، پھر اس کے بدلے میں جا کے تو وہ جو برا انجام ہے اس کو فیس کرے گا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو علی امتن ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نشانات کے اوپر راہ یافتہ ہیں۔ اب جو ہے وہ انہوں نے دوسری بات کر دی، پہلے کہ قرآن مجید نے جواب دے دیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجبور نہیں کر رکھا کہ تم بتوں کی پوجا کرو اور ان کی عبادت میں لگے رہو۔ اب انہوں نے اگلی بات کی کہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے بتوں کی چونکہ پوجا کرتے آ رہے ہیں، تو ہم تو اسی طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ انسانوں کی جو ہے وہ ایک نفسیات ہے کہ وہ کچھ اپنا تردد کر کے جدوجہد کر کے اپنی صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کے لیے کم کوشش کرتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ بھیڑ چال استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح سے پیچھے سے ایک طور طریقہ کوئی خاندان کا، کوئی برادری کا، کوئی والدین کی طرف سے، کوئی کمیونٹی کی طرف سے چلا آ رہا ہے، وہ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں بھی من نذیر، کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نشانات کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ رویہ جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاں بھی نہیں تھا کہ وہ جو کفار مکہ تھے وہ اسی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ایک زمانے سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی اولاد سے یہ لوگ جو ہے وہ آگے چلے، اور ان کی تعلیمات جو ہے وہ کافی عرصہ تک قائم رہیں اور چلتی رہیں، بلکہ کچھ سارے طور طریقے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی حج کے اور طواف کے اور چل رہے تھے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ترامیم کر لی تھیں اور شرکیہ چیزیں اس کے اندر شامل کر لی تھیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے باقی اقوام کے اندر ہوا کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے کو ہی پریفر کرتے رہے، ایسے ہی یہ لوگ بھی، چونکہ ان کی طرف بھی کافی عرصہ سے کوئی رسول نہیں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی زمانہ گزر گیا، تو یہ بھی اسی چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ طریقہ استعمال کرتے تھے اور ہم جو ہے وہ اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قال، تو پیغمبر نے فرمایا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ کیا اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا طریقہ اس سے کہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، تو کیا پھر بھی تم انہی کو اختیار کرتے رہو گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی طرز پر جو پہلے رسول آئے جن کے سامنے لوگوں نے یہی اشکال کہا کہ جی ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر تھے ہم تو اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کو جواب دیا گیا کہ جو پیغمبر تھے اس نے ان کو بتایا کہ کیا اگر میں تمہارے سامنے جو تمہارے باپ دادا چھوڑ کے گئے ہیں اس سے زیادہ ہدایت والا راستہ بتاؤں تو پھر بھی میری بات نہیں مانو گے اور اسی طریقے کو فالو کرتے رہے ہوئے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ یقیناً ہم تو جو کچھ تم لوگ دے کر بھیجے گئے ہو اس کا صریح انکار کرنے والے ہیں۔ تو اصل بات یہاں آ کے جو ہے وہ پہنچی کہ اصل میں وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، بہانہ جو ہے وہ تقدیر کا بنا رہے ہیں، اصل میں اندر سے ماننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ جو آبائی دین ان کا شرک کا چل رہا ہے اس طور طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جو کچھ تم لوگ دے کے بھیجے گئے ہو، جو کچھ رسول دے کے بھیجے گئے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تو اپنے پرانے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ تو اصل حقیقت یہ تھی، باقی ادھر ادھر کے اعتراضات تھے جو وہ کر رہے تھے اور جو ہے وہ بات کو ٹال رہے تھے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے ان کی امتوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا رہا؟ انجام پھر سب کا برابر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کو جن کے اوپر رسول حجت تمام کر دیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب کا مرتکب ٹھہرا دیتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ ایک نمونہ بنا دیتے تھے کہ ایسے ہی قیامت والے دن بھی فیصلے ہوں گے،
کہ حق والے ایسے کامیاب ہو جائیں گے جیسے یہاں کے اوپر پیغمبر اور اس کے ساتھ دینے والے بچا لیے جاتے تھے، اور ایسے ہی باطل پرست جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے جیسے دنیا میں جو ہے وہ چند اقوام کا قرآن مجید نے بڑے تسلسل سے بار بار تذکرہ فرمایا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون کے ان کے کیا انجام ہوئے۔ فرمایا فانتقمنا منہم، تو پس چنانچہ ہم نے انتقام لیا ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ ایسا ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، تو چونکہ جو مکہ والے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے ماننے والے تھے، تو ان کے سامنے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بلا شبہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو گئے تھے، اور پورا جو ہے ان کے ارد گرد کا ماحول جو ہے سب بت پرستی کا شکار تھا، وقت کا بادشاہ بھی اور ان کا پورا خاندان بھی، تو وہ اکیلے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو بلایا اور کہا کہ یہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لیے کیوں رجوع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، جو خالق ہے وہی بتائے گا کہ میرا مقصد کیا ہے اور مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے اور طریقہ کار کیا ہونا ہے۔ آپ ایک مشین بناتے ہیں تو آپ اس کے خد و خال جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے میں نے کیا آؤٹ پٹ لینی ہے، وہ پھر آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ پھر آگے آپ کی بات سنتا ہے، آگے چلتا ہے اور آپ کی ہی بات کو ویٹیج دیتا ہے کہ یہ چونکہ بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ آدم کی جو تخلیق ہے وہ بھی، اور ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے ان کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور سب کو معلوم ہے، کفار کو بھی یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پھر ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتا دیں کہ ہمیں اگر یہاں اس دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا ہے تو پھر یہاں رہنا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہی اللہ جس نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے تو وہی مجھے بتائے گا کہ ہدایت کا اور صراط مستقیم کا طریقہ کیا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو اس نے کر دیا اس کلمہ توحید کو باقی رہنے والا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا توحید کا پرچار کیا، ایسا توحید کا پرچار کیا کہ توحید کا کلمہ جو اس نے اتنا سربلند کیا کہ مسلسل پیغمبری انہی کی اولاد میں رہی، اور آج تک انہی کا نام چل رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے تشریف لے آئے، اور مسلسل ان کی اولاد میں بھی اور آج بھی، اور جتنے آج مسلمان ہیں سب کے سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی انہیں کو اپنا جد امجد مانتے ہیں اور جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ کار خیر ان کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ جو وہ خالص اللہ کے لیے ہو گئے اور اس کے لیے محنت کرتے رہے۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول آ گئے جو کھول کر بیان کرنے والے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی اور ان کا طریقہ توحید بھی جو ہے وہ ان کی اولاد میں باقی رہا، یہاں تک کہ انہی کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں جو ہے ان کو بڑا مال و دولت بھی دیتے رہے، دنیا میں ایک جنریشن، پھر دوسری، پھر تیسری، یعنی چونکہ مکی صورت ہے تو مکہ والوں سے خاص خطاب ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح سے اپنے اپنے زمانے میں دنیا کا وہ فائدہ اٹھاتے رہے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حق ان کے پاس آ گیا، تو پھر انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، تو جب الحق ان کے پاس آ گیا، قرآن مجید آ گیا، حق و باطل کا فرق کرنے والا آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، ھذا سحر، کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جادو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ درمیان میں بیت گیا
اور وہ جو ہے دنیاوی فائدے اٹھاتے رہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسی بنیاد پہ انکار کر دیا کہ ہم تو دیکھیں میرا والد اور دادا جو ہے وہ بھی بڑے امیر آدمی تھے اور ان کی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ دنیا تھی، اور تم آج کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، وہ تو اپنے زمانے میں ہر کوئی جو فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اس مغالطے میں انسان ہمیشہ آ جایا کرتے ہیں کہ میرے باپ دادا کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، تو پھر میں آپ کی بات کیوں مانوں، یہ تو ہمارا ایک خاندانی جو ہے وہ نظام ہے اور سرداری ہماری چلتی آ رہی ہے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، لولا نزل ھذا القرآن، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، کہ کسی بڑے آدمی پر ان دو شہروں کے اندر، کہ ٹوین شہر جو ہیں وہ ہم تو اسلام آباد پنڈی کو کہتے ہیں، یہ تو خیر بہت ملے ہوئے ہیں، مکہ اور طائف جو ہے وہ باہم ملے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن ٹوین سٹیز کہلاتے تھے، کہ ایلیٹ جو ہے وہ ان دو شہروں میں عرب کی رہتی تھی۔ تو عربوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی نبی یا کوئی ہدایت دینے والا آنا چاہیے تو وہ تو بڑے سرداروں میں سے ہونا چاہیے، کہ جن کی لوگ بات سنتے ہیں، تو ان بڑے آدمیوں میں سے کوئی رسول ہونا چاہیے تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے مان لیں؟ اہم یقسمون رحمت رب، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ تو نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ کا نازل ہونا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے منتخب فرماتے رہے، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ کس کو رسول بنانا ہے۔ یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا گیا، کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ کیا یہ لوگ ہیں جو آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس رحمت کو تقسیم کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہدایت نامہ جو ہے، جو نبوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو دنیا کی معیشت ہے، اب آگے اس کا تذکرہ فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور ہم ہی نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی روٹی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر۔ یہ جو رزق کے معاملات ہیں، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو یہ ہم نے دے رکھے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ اور توجیہ بھی یہاں ارشاد فرمائی ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض کے اوپر درجات، درجوں کے لحاظ سے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مالی لحاظ سے کوئی سے بھی دو آدمی ہمیں ایگزیکٹ برابر نظر نہیں آتے، یعنی کروڑوں کے لحاظ سے، اربوں کے لحاظ سے انسان موجود ہیں، تو کوئی بھی دو انسان، وہ بے شک بھائی کیوں نہ ہوں، وہ سیم کاروبار کرنے والے کیوں نہ ہوں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آج اس کے پاس 15 روپے آئے تو اس کو بھی 15 ملے ہیں، آج اس کے پاس جو 2 لاکھ آیا تو اس کو بھی 2 لاکھ آیا، آج یہ بیمار ہوا ہے اس میں سے 50,000 خرچ ہو گیا تو یہ بھی بیمار ہوا ہے اس کا بھی 50,000 خرچ ہو گیا۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دو انسان کمائی کے لحاظ سے اور خرچ کے لحاظ سے ایگزیکٹ آئیڈینٹیکل ہو جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں، اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ روزی روٹی کے معاملات جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ تقسیم کرتا ہے، کمانے کے لیے بھی اور خرچ کرنے کے لیے بھی۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ معیشت جو ہے، دنیا کی روزی، ان کے مابین دنیاوی زندگی میں یہ ہم نے تقسیم کی ہے، اور ہم جو ہے ان کے درجات کو کسی کو اوپر کسی کو نیچے، اس میں ہم نے فرق ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنائے ان کے بعض کو بعض کا خدمت گزار۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر سارے ایلیٹ ہوں تو کون ان کے دوسرے چھوٹے کام کرے گا؟ آپ کا کوئی ڈرائیور کیوں بننا پسند کرے گا؟ آپ کے گھر کی کوئی کیوں صفائی کرے گا؟ آپ کے لیے کون پلمبر بن کے آئے گا؟ جب وہ بھی سیٹ ہوگا آپ بھی سیٹ ہوں گے۔ اور پوری دنیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب سیٹوں کی بھی بنا سکتے تھے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر دیتا تو دنیا کا نظام جامد ہو جاتا، وہ رک جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے، اپنے لحاظ سے، ہر ایک کی روزی روٹی کے جو درجات ہیں وہ مقرر کر رکھے ہیں، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیتے رہیں۔ اگر سب برابر ہوں تو آپ صرف یہ تصور کیجئے کہ آپ تو یہاں مزے سے 10 بجے اٹھے اور بازار گئے، اور وہاں ریڑھی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی سبزی کی بھی اور فروٹوں کی، جو دل چاہا آپ نے اس کو جو ہے وہ خرید لیا۔ ذرا اس کے اوپر پیچھے غور کریں کہ یہ سبزی یہاں پہنچی کیسے ہے؟ وہ کون تھا جس نے اپنی رات کی نیند خراب کی ہوگی
اور اس کو پانی لگائے ہوں گے، اس کی حفاظت کی ہوگی جانوروں سے، اس کو کھاد پانی دیا ہوگا، پھر اس نے 4-6 مہینے لگائے وہ گرو کی، پھر کون ہوگا جس نے جو ہے اس کو توڑا ہوگا، محنتیں کی ہوں گی، پھر کون ہوگا جو راتوں کو جاگ کے اس کو اٹھا کے منڈی میں پہنچایا ہوگا، پھر آپ کا ہی کوئی پڑوسی جو ہے وہ اپنی نیند توڑ کے اذان سے پہلے سبزی منڈی میں پہنچا ہوگا اور وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کے آپ کے سامنے جو ہے وہ 10 بجے تک لا کے اس نے سٹاک کر دی ہوں گی۔ ذرا تصور تو کریں کہ اگر جو ہے وہ بھی آپ کے جتنا مالدار ہوتا تو اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنی نیند خراب کرتا اور سردی گرمی کی مشکلات افورڈ کرتا اور جاتا اور آپ کے لیے چیزوں کا بندوبست کر کے لاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو غور کرنے والی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگا رکھا ہے اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کی رب کی رحمت جو ہے وہ اس سب سے کہیں بڑھ کر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ پیچھے بات آگے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے جو وہ سب سے پہلے پیغمبروں پر نازل کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے باقی دنیا تک پہنچاتے ہیں، جبکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تو مال و دولت کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو یہ لوگ جمع کرنے لگے ہوئے ہیں مال و دولت کو، دنیاوی آسائشوں کو، تو اصل میں کیا ہے کہ آپ کے رب کی جو رحمت ہے، جو ہدایت ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے، وہ جو یہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ بلند و بالا چیز ہے۔ یہ دنیا کی روزی روٹی کا انتظام اور اس میں سرگرداں رہنا، یہ اول تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے جیسے ذکر آ گیا، اور پھر اس کے لیے جو لوگ رات دن تردد میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو دین کی طرف متوجہ ہیں اور ہدایت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خود بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں درجات کے لحاظ سے، وہ بہت اعلیٰ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ رحمت و ربک، تیرے پروردگار کی جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، وہ اس سے کہیں بڑھ کر بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو مکی صورت ہے، وہ لوگ کیا جمع کر رہے تھے؟ وہ اپنی دنیا داری اور اپنے خزانے اور اپنے معاملات، خزانہ کے اوپر جو آگے قرآن مجید نے بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہو جاتی کہ سارے انسان جو ہے وہ ایک ہی طرف ہو جائیں گے، ایک ہی گروہ بن جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم ضرور بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے۔ ابھی تو اتنا فرق نہیں ہے، کفار کے پاس بھی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے کفر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو ہم ان کفار کو جو رحمان کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کی گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور جو سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں ان کو بھی چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں ان کو بھی ہم چاندی کا بنا دیتے۔ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ جو پلنگ ہیں جن کے اوپر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں ہم ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے۔ چاندی کیا چیز ہے؟ وَزُخْرُفًا، اور ہم ان کو سونے کا بھی بنا سکتے تھے۔ یعنی دیکھیے ان چیزوں کی اتنی کم حیثیت ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے یہ درمیان میں یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کفر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو ہم جو کافر لوگ ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو اور ان کے دروازوں کو اور ان کے پلنگوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ تو گویا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، کس کے لیے؟ جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر یہ سارا کچھ بھی کر دیتے اور کیا ہوا بھی ہے بہت سارا، تو نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ کسی کو یہ سارے خزانے اور پورا گھر بھی اور ہر چیز سونے چاندی کی بنی ہوئی مل جائے، کتنی دیر اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ یہی جو زندگی ہے 50-60 سال کی، 100 سال کی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جبکہ آخرت جو ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک وہ تو پرہیزگاروں کی ہے۔ پرہیزگار وہی ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو
سیکھنے سکھانے میں اور اس کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہ دنیا کے اس طرح کے خزانے اور ان کی دوڑ میں اپنے آپ کو لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ چاہیں تو ان کو بھی بے شمار دے بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی تقسیم ہے کہ ہم سارا وقت بھی اس میں لگائیں اور انرجی بھی اسی میں لگائیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لمٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ کسی کو غریب رکھتے ہیں، کسی کو امیر رکھتے ہیں، یہ خالصتاً اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہیں ان چیزوں کی وجہ سے ہم دھوکے میں نہ آ جائیں۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کفار جو ہیں وہ ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ تھوڑے بہت جو مسلمان ہیں یہ بھی ان کی طرف لگ جائیں گے، تو ہم ان کے جو گھر ہیں اور ان کی چھتیں اور ان کے دروازے اور جو ان کے پلنگ ہیں اور جو ان کی سیڑھیاں ہیں ساری کی ساری سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے جس کے لیے ہم رات دن سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کا ہر ادارہ ہو، میڈیا ہو، دوستوں کی مجلس ہو، کہیں اٹھنا بیٹھنا ہو، ہر وقت آپ کو یہی بات سوچنے کو ملے گی اور یہی بات ہوتی رہے گی کہ پلاٹ لینے جا رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں، مہنگائی اتنی ہو گئی، یہ چیزیں وہاں پہنچ گئی ہیں، فلاں چیز کم ہے، فلاں آئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جبکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم اختیار کرنی ہے اور روزی روٹی کے لیے جائز راستہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے قسمت مقدر میں لکھا ہوگا، وسیع رزق لکھا ہے تو وسیع مل جائے گا، تھوڑا لکھا ہے تو تھوڑا ملتا رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی جو ہدایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے اوپر چلتے رہیں اور اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو اوپر گزار کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔